السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف پیٹیشن پر آج دلائل کا آخری دن ہے۔ مسلم طلباء کے وکیل دشن دوے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ آج جو آرگومنٹ ہوئی ہے اس میں سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ حکومت نے طلباء کو ہدایت جاری نہیں کی ہے کہ وہ یہ پہنے یہ نہ پہنے، بلکہ اسکولوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے دلیل پیش کی کہ سرکولر میں مذہبی طور پر غیر جانبدار ہدایت دیتے ہوئے تمام مذاہب کے طلباء کے لیے ایک جیسی یونیفارم طے کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہیں اگر کل کی سماعت کی بات کریں تو سینئر وکیل ایڈوکیٹ دشن دوے نے مدلل انداز میں حجاب پہننے کے مسلم طالبات کے حق کا دفاع کیا اور کہا کہ اگر ایک مسلم خاتون کو یہ لگتا ہے کہ حجاب پہننا اس کے لیے فائدہ مند ہے تو کوئی طاقت یا کورٹ اس کے برخلاف نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے سابقہ فیصلوں اور آئین ساز اسمبلی کے بحثوں کا بھی حوالہ دیا اور کورٹ کو آگاہ کیا کہ اقلیتوں کو حاشیے پر لگانے کی دانستہ کوشش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے لو جہاد کے نام پر تنازع کھڑا کیا گیا اور اب مسلم طالبات کو تعلیمی ادارے میں حجاب پہننے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا حجاب پہننے سے ملک کی سلامتی اور یکجہتی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ جواب میں جسٹس دھولیا نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین، عدالت میں اب تک جو سماعت ہو رہی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور آگے جو اپڈیٹ آئیں گے وہ آپ ہماری ویب سائٹ www.fikroخبر.com پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آدھار کارڈ، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے آپ کو بینک اکاؤنٹ بنانا ہو یا پاسپورٹ بنانا ہو، سم کارڈ خریدنا ہو یا پھر ڈرائیونگ لائسنس آپ کو بنانا ہو یا پھر دوسری سرکاری اسکیم سے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہو، تو اس کے لیے آدھار کارڈ سب سے اہم دستاویز مانا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کسی نے اپنا آدھار کارڈ اب تک نہیں بنایا ہے تو یہ خبر خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے آدھار کارڈ اب تک نہیں بنایا ہے، وہ 30 ستمبر سے پہلے اسے بنوا لے، کیونکہ 1 اکتوبر سے 5 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے آدھار کارڈ نہیں بن سکے گا۔ اب 1 اکتوبر سے نیا آدھار کارڈ نہیں بنایا جائے گا۔ حکومت نے نئے آدھار کارڈ بنانے کا کام روک دیا ہے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے اور نہ ہی اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دراندازوں کو اس کا فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ تاہم آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کرنے کا کام مراکز پر جاری رہے گا۔ وہیں ملک میں 134 کروڑ سے زائد آدھار نمبر جاری کیے جا چکے ہیں۔ حکومت کا ماننا ہے کہ کل آبادی کے 93% کے پاس آدھار کارڈ موجود ہیں، باقی جو تعداد ہے وہ صرف چھوٹے بچوں کی ہے، اس لیے 1 اکتوبر کے بعد صرف بچوں کا ہی آدھار کارڈ بنے گا، یعنی کہ جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کا آدھار کارڈ بنے گا۔ ایک اور بات ہم آپ سے یہاں کہنا چاہیں گے کہ فی الحال یہ جو خبر ہے وہ کچھ آن لائن ویب سائٹ سے ہمیں ملی ہے، جو آفیشیل سرکاری ویب سائٹ ہے وہاں اس سلسلے میں فی الحال تک کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں، دوسرے ذرائع سے اس کی تصدیق فی الحال نہیں ہو پائی ہے۔ یہ خبر جو ہے اردو دنیا، بھاسکر اور پترکا جیسے جو آن لائن نیوز پورٹل ہیں اس پر شائع ہوئی ہے۔ کرناٹک کے وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے اعلان کیا ہے کہ بھگوت گیتا کو دسمبر سے ریاست بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں اخلاقی تعلیم کے نصاب کے حصے کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ قانون ساز کونسل میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بی سی ناگیش نے کہا کہ اس تعلیمی سال سے اسکولوں میں بھگوت گیتا کو متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے اور اسے اخلاقی تعلیم کے مضمون کے تحت پڑھایا جائے گا۔ اس پر بحث انہوں نے کہا کہ جاری ہے اور ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے اور جلدی اس پر جو ہے وہ فیصلہ لیا جائے گا۔ وہیں اس معاملے کو لے کر اپوزیشن جو ہے وہ انہوں نے حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی نے اس تجویز پر ریاستی حکومت سے سوال کیا اور کہا کہ بھگوت گیتا پڑھانے سے کیا خالی پیٹ بھر جائے گا؟ وہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کو ہزاروں مسائل کا سامنا ہے اور بھگوت گیتا کی تعلیمات سے لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا۔ ملک میں جذباتی معاملات اہمیت اختیار کر رہے ہیں اور معصوموں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس رجحان کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی بات گزشتہ دنوں سابق وزیر اعلیٰ نے کہی ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے بھی کہا کہ ہم ہندو مذہب میں یقین رکھتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو برابر کا احترام دیتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو بھگوت گیتا، بائبل یا قرآن پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بچوں کو معیاری تعلیم دی جانی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کرنے والے، خود کو مہنت قرار دینے والے یتی نرسنگ آنند، پوجا شگن پانڈے اور ان کے شوہر
اشوک پانڈے کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی تھی جس میں نرسنگھانند مبینہ طور پر قرآن کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کرتا ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور مدارس کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ مدارس تو ہونے ہی نہیں چاہیے، جتنے بھی مدارس ہیں ان کو بارود سے اڑا دینا چاہیے۔ مدرسے تو ہونے نہیں چاہیے، جتنے بھی مدرسے ہیں انہیں بارود سے اڑا دینا چاہیے، اور جیسے چین کرتا ہے نا، مدرسے کے سارے ودیارتھیوں کو ایسے شیبروں میں بھیج دیا جانا چاہیے جہاں سے ان کے دماغ میں سے قرآن نام کا وائرس نکالا جا سکے۔ نرسنگھانند نے علی گڑھ کو ایک ایسی جگہ قرار دیا جہاں تقسیم ہند کا بیج بویا گیا تھا اور کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو جو ہے وہ بم سے اڑا دینا چاہیے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل بھی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی شرنگیز باتیں جو ہے وہ ہندو مہا پنچایت میں یتی نرسنگھانند نے کی تھی۔ اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری کے بعد ضمانت دیتے ہوئے عدالت نے کئی طرح کی شرائط عائد کی تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ اس کے باوجود بھی اس طرح کے بیانات جاری ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ اس کی گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ جموں کشمیر کے ایک اسکول میں باحجاب طالبات کی اسکول انتظامیہ کے سامنے بھجن گاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر سخت تنقید کی ہے۔ اس نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اب کشمیر کے اسکولوں کے ذریعے اپنا ایجنڈا نافذ کر رہی ہے۔ اسکولوں میں بھجن گانے کو پابند کرنا، مسجد اور مندر پر لوگوں کو الجھا کے اصل معاملے سے عوام کی توجہ وہ ہٹانا چاہتی ہے، اس طرح کا الزام انہوں نے عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی اسکالرس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، جامع مسجد کو بند کیا جا رہا ہے اور یہاں کے اسکولوں کے بچوں کو ہندو بھجن گانے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور کشمیر میں حقیقی ہندوتو ایجنڈے کو، یہ جو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہندوتو کے ایجنڈے کو بے نقاب کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پاگل حکموں سے انکار پر پی ایس اے لگا دیا جاتا ہے، یو اے پی اے لگا کر خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو ہم اس نام نہاد بدلتے ہوئے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ اس سے قبل کئی علماء کو گرفتار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے نوجوانوں کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں۔ 23 ملین سے زائد ویب سائٹ بلاک کرنے کے بعد طالبان نے افغانستان میں ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک اور مقبول گیم پب جی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ طالبان نے افغانستان کے ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو سخت ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ٹک ٹاک اور پب جی پر 90 روز کے اندر پابندی عائد کی جائے گی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل طالبان حکومت نے غیر اخلاقی مواد شیئر کرنے والی 23 ملین سے زائد ویب سائٹ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrakhbar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔